مقام ابراہیم کے ساتھ ہی جو ہے وہ زمزم شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ اب زمزم شریف جو ہے یہ اب تو انہوں نے وہاں سے بند کر دیا، پہلے تو اصل اس کی جو اصل ہے وہ تو بالکل خانہ کعبے کے نیچے سے ہے۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ہاجرہ کو اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے، تو وہاں جب پانی ختم ہو گیا، مشہور واقعات آپ نے اللہ کے بندوں سے سنے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرتیں لوگوں سے سنی ہوئی ہیں، مختصر عرض کرتے ہیں کہ جب چلے گئے پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، تو ماں کی مامتا کی سے مجبور ہو کے آپ صفا پہ گئیں، وہاں جا کے دیکھا کوئی نظر نہیں آتا، تو مروہ کی طرف دوڑی، مروہ کی طرف گئی۔ اب جب چلتی تو حضرت اسماعیل کی طرف دیکھتی رہتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی درندہ تکلیف نہ دے، کوئی اور چیز تکلیف نہ دے۔ تو جہاں دونوں کا سنگم ہے صفا مروہ کا، وہاں تھوڑی نیچی جگہ ہے، تو وہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، وہاں سے وہ دیکھتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نظر نہیں آتے تھے، تو بھاگ کے گزرتی، آگے پھر جاتی، پھر نظر آتے، پھر آہستہ آہستہ چلتی، پھر مروہ پہ جاتی، پھر وہاں دیکھا کچھ نہیں۔ اب پتہ تھا کہ وہاں سے تو دیکھ کے آئی ہوں میں، صفا سے تو دیکھ کے آئی ہوں، وہاں کچھ نہیں، لیکن جب آدمی مجبور ہوتا ہے بار بار ایک ہی چیز کو دیکھتا ہے، کچھ چیز گم ہو جائے نا، بار بار آدمی ایک ہی جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں شاید یہاں ہو، شاید پتہ ہے نہیں، لیکن پھر بھی دیکھتا ہے۔ اب وہاں سے ہو کے آئی تھی، پتہ تھا وہاں کچھ نہیں، لیکن چونکہ شاید رب کی قدرت کب ظاہر ہو، رب کا کرم کب ہو، شاید، تو پھر وہاں سے چلی اور پھر صفا پہ آئیں، وہاں سے آ کے پھر دوڑی۔ اب یہ 7 چکر لگائے، 7ویں چکر میں وہاں سے آواز آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو کو مدد کرنے والا ہے تو اب وقت ہے مدد کا، اب میری مدد کا۔ فرمایا اپنے بچے کی طرف جاؤ، دیکھو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں لٹایا گیا، وہاں وہ پیاس سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اپنی ایڑیاں مار رہے تھے۔ تو وہاں پہنچی حضرت سیدہ ہاجرہ، تو دیکھا کہ وہاں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے کہا کہ یہاں اپنی ایڑی مارو، ایڑی ماری، ایک میں پر مارا، اور بعض کتابوں میں کہ حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے ان ایڑیوں کی وجہ سے وہاں سے پانی نکلا، تو نکلتے پانی نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کو چوما، اور حضرت اسماعیل کی ایڑیاں اس کو لگی، ایسا برکت والا ہو گیا۔ اتنی دیر میں حضرت ہاجرہ آئیں اور وہ اس کو روکنے لگی، زم زم رک جا۔ یہ تھا کہ اگر یہ بہہ گیا، پتہ نہیں کتنی دیر کے لیے ہے، بہہ گیا تو کہاں سے پانی پئیں گے؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاء اللہ اسماعیل پہ رحمت کرے، اگر اس کو نہ کہتی، زم نہ کہتی، تو یہ چلتا اور پوری دنیا کو یہ ایک ہی چشمے کا پانی پورا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا تو پانی بھی تو سنتا ہے نا، ان کی کون نہیں سنتا؟ بدقسمتی کہ ہم نہیں سنتے۔ جن کو دماغ دیا تھا، دل دیا تھا، آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، جن کو یہ ساری چیزیں رب نے دی تھی، وہ نہیں سنتے۔ ورنہ ان اللہ کے بندوں کی جانور سنتے ہیں، چرند سنتے ہیں، پرند سنتے ہیں، پتھر سنتے ہیں، درخت سنتے ہیں، حجر سنتے ہیں، درندے سنتے ہیں، پرندے سنتے ہیں، ایک ایک چیز سنتی ہے۔ نہیں سنتا تو انسان نہیں سنتا، نہیں سنتا تو یہ جو ہے گوشت پوست کا جو ہے یہ ایک بنا ہوا، یہ نہیں سنتا۔ ہم ان کو جانور کہتے ہیں، اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں۔ وہ جانور کیا اچھے نہیں ہیں جو نبیوں کی سنتے ہیں، جو نبیوں کی مانتے ہیں، جو نبیوں کے سامنے عقیدت سے پیش آتے ہیں؟ اور وہ انسان کیا انسان جو نبیوں کی نہ سنے، جو ان کی گستاخی کرے، جو ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کیا وہ انسان کہلانے کے حقدار ہے؟ بل ہم اضل، کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو پانی کو جب کہا تو رک گیا۔ اب وہ فرمایا اب جب آدمی طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد پھر زمزم شریف پیے، جس نیت سے پیے گا وہی نیت اس کو مل جائے گا۔ پیاس بجھانے کی نیت سے پیتا ہے تو پیاس بجھ جائے گی، کھانے بھوک کی نیت سے پیتا ہے تو بھوک بجھ جائے گی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، 1 مہینے تک، بعض راتوں میں 3 دن وہاں جب دیکھنے گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی یعنی دعوت کو دیکھنے کے لیے گئے، تو 3 دن رات اور 3 دن رات وہاں رہے، تو تیسری رات کی شام کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ لمبا واقعہ ہے ساتھ لے گئے، اور ایک روایت میں کہ 30 دن وہاں رہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں، سوائے جو ہے زمزم کے، زمزم صرف پیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسے ہو گیا جیسے چربی والا دمبا ہوتا ہے، صرف زمزم شریف پینے سے۔
ایسے مجھ میں چربی ایسے پیدا ہوگی، اتنی جان، اتنی طاقت اور اتنی صحت مل گئی، کبھی کھانا نہیں کھایا پورا مہینہ، لیکن زمزم شریف کی وجہ سے ایسے جیسے چربی والا دمبا ہوتا ہے نا، ایسے چربی مجھ میں ہو گئی تھی۔ تو زمزم لما شرب لہ، جو جس نیت سے پیے گا وہی نیت اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور کاش کہ آج اس کو جو ہے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا، کہاں بیماریاں رہتی، کہاں ہم نے انہی کو بند کر دیا، بیماری آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا، بند کر دو، اس کو نہ پیو، اس کو نہ چھو۔ جہاں سے شفائیں ملنی تھی وہی بند کر دی گئے، اور جس سے شفا ملنی تھی وہی زمزم شریف ہی بند کر دیا گیا۔ تو کیسے بھائی شفائیں، ہمارے عقیدے کدھر چلے گئے، ہمارے وہ اعتماد کدھر چلے گیا، کچھ نہیں پلے بچا۔ اس لیے رب کریم نے اپنی رحمتیں ان چیزوں سے اٹھا لی ہیں، ورنہ مدینے میں اسپتال بننے کی کیا توقع تھا؟ جس کی غبار شفا ہے، وہاں کے اسپتال نہیں بنے، وہاں کیا جو ہے بیماری نہیں ہے، وہاں ہر قسم کی بیماری ہے۔ اسی مدینے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدینے کا غبار بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی بھی شفا ہے، مدینے کی ہوا بھی شفا ہے۔ تو وہیں بیماریاں، وہیں ہاسپٹل، وہیں سب، کیوں؟ عقیدہ نہیں رہا، اعتماد اٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اعتماد اٹھ گیا۔ کافر ڈاکٹر کہے اس میں شفا ہے تو مانتے ہیں، مصطفیٰ کہیں اس مٹی میں شفا ہے تو نہیں مانتے۔ پھر رب کریم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہی ہو تو پھر ٹھیک ہے، جو ہے ان کے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جنہوں نے مصطفیٰ کے کلام کو نہیں نہ ماننا، اب وہ دنیا کے سارے اسپتالوں میں جاتے ہیں لیکن شفا کہیں سے نہیں ملتی۔ اس لیے ہمارے عقیدے مٹ گئے، ہمارے اعتماد اٹھ گئے اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ ہمیں حدیثیں پڑھتے تو ہیں، لوگوں کو سناتے تو ہیں، لیکن اپنا اعتماد بھی متزلزل ہوتا ہے، وگرنہ کیا حسینہ کتنے بزرگوں نے لکھا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، دیگر بے شمار لوگوں نے لکھا کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پھوڑا ہو گیا تھا جو کہیں سے بھی حل نہیں ہو رہا تھا، تو جب مدینہ گیا، مدینے کی وہ غبار لگایا، مٹی لگائی، کھا کے شفا لگائی تو بالکل درست ہو گیا۔ آنکھوں میں ڈالتے تھے لوگ آنکھوں میں ڈالتے تھے، آنکھیں صحیح ہو جاتی تھی، اندھے صحیح ہو جاتے تھے۔ اور کئی بزرگوں کو دیکھا کہ جب وہاں تیز ہوا چلتی تو اس میں کوئی مٹی اڑتی تو وہ آنکھیں ایسے اپنے ہاتھوں سے ایسے کھول کے رکھتے، یہ مٹی جو ہے، یہ مدینے کی ہوا جو ہے، یہ ہماری آنکھوں میں پڑے گی۔ اور کئی لوگوں سے ہم نے دیکھا سنا کہ بھی میری تو آنکھیں اس مدینے کی ہوا سے ٹھیک ہو گئی ہیں، زمزم سے ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو جب وہ وہاں سے اب زمزم جو ہے قیامت تک کے لیے، ساری دنیا کے پانی کہاں بیٹھ کے پیو، لیکن جب زمزم کی باری ہے تو کھڑے ہو کے پیو۔ کیوں؟ اس لیے کھڑے ہو کے پیو کہ یہ کسی کے قدموں سے لگ کے آیا ہے، یہ ایک اللہ کے نبی کے قدموں کو نکلتے ہی اس نے چوما تھا، اس لیے قیامت تک اس میں برکت رکھ دی گئی ہے، قیامت تک اس میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ اس کو کھڑے ہو کے پینا ہے، اس کو 3 سانسوں میں پینا ہے، اور پیٹ بھر کے پینا۔ منافق اس کو پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا، پیٹ بھر کے پینا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب اس میں کیمیکل ڈالنے شروع کر دیے، پھر کہتے ہیں جی وہ یعنی شفا نہیں ملتی۔ بھئی تم نے اس کو بدل کے رکھ دیا، ابھی بھی اس میں شفا تو ہے، وہ تو شفا ختم نہیں ہوگی۔ آج کل تو سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمندر میں ڈال دو تب بھی اس کی برکت ہے۔ یہ تو ایک ایک قطرہ جو ہے یہ ساری دنیا کے پانیوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ تو رب کریم کا کرم ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم نے تو سب کچھ کیا، ہم نے تو اس کو بدلنے کے لیے سب کچھ کیا۔ آج بھی دیکھیے، آج نہیں، صحابہ سے شروع ہوا پانی زمزم کا ساتھ لے کے جانا، یہ صحابہ سے شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ساتھ لے کے گئے تھے، اور صحابہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں جا رہا ہے، جو کم ہو گیا ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، نکل رہا ہے، چھوٹا سی بظاہر جگہ ہے، وہاں سے کتنا پانی آ رہا ہے۔ بڑے بڑے کنویں دیکھے ہیں، بڑے بڑے چشمے دیکھے ہیں، لیکن ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں آدمی پی رہے ہیں اور کم نہیں ہو رہا، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ابھی یہ ہے، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں کوثر ہے کہ بیش۔ ابھی مصطفیٰ کریم کے جلوے تو ابھی اور نظر آئیں گے۔ تو یہ جو زمزم شریف ہے، یہ بھی وہاں کی ایک نشانی ہے، وہاں زمزم شریف۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔